السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ماضی میں بہت سی ناکامیوں کے بعد آج واقعی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک بہت خطرہ بنی ہوئی ہے اور گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور خود حکومتی وزراء اور وزیر اعظم کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ پریشان ہیں اور وہ لوگ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہی ہے۔ لیکن اس ساری کھیل میں ایک شخص کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ کافلی کو گارنٹی چاہیے تو اس کو مولانا فضل الرحمان کے پاس آنا ہے، ایم کیو ایم کو کچھ چاہیے تو وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس آئیں گے، پیپلز پارٹی کو اپنے ہراول دستے کو آگے لانا ہے تو مولانا فضل الرحمان کے پیچھے آ کے کھڑے ہوں گے، مسلم لیگ نواز نے اگر کسی سے بات کرنی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ مولانا فضل الرحمان اور جمیعت علماء اسلام جو ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس وقت وہ پاکستان میں حقیقی اپوزیشن کے طور پہ ابھر کے آ گئے ہیں۔ آج جمیعت علماء اسلام کے روح رواں جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا شکریہ بہت بہت۔ یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنی دیر چلنی ہے آپ کی یہ نو کانفیڈنس کی موومنٹ، اور کب تک ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، ایک طویل عرصے کے بعد آپ میرے خیالات جاننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، میں ایک کارکن ہوں، اور اس وقت اس بارات کے سربالے بھی آپ ہیں، دولہا بھی آپ ہیں، سب کچھ ان آپ کی ہیں۔ مہربانی ہے اگر وہ مجھے عزت دیتے ہیں، لیکن میں اپنا حیثیت کو خود سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمانے بس۔ اب یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کب تک چلے گی والی بات تو رہی نہیں، کیونکہ جب عدم اعتماد کی تحریک اسپیکر کے سیکریٹریٹ میں جا کے جمع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اپنے ضوابط ہیں، اپنے قوانین ہیں کہ کتنے دنوں کے اندر اندر آپ نہیں لا سکتے اور کتنے دنوں کے اندر اندر لانا لازم ہے۔ تو اس کا تعین بھی ہمارا آئین بھی کرتا ہے، قوانین بھی کرتے ہیں، رولز ریگولیشنز بھی کرتے ہیں۔ اور اس وقت ہم نے ریکویزیشن بھی جمع کرائی ہے، تو جو ہی یعنی اس کے بھی مدت متعین ہے کہ کتنے دنوں کے اندر اندر انہوں نے ریکویزیشن جمع ہو جانے کے بعد اجلاس بلانا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے فیصلہ تو اب اسپیکر نے ہی کرنا ہے کہ وہ کس وقت اجلاس بلاتے ہیں اس مقصد کے لیے۔ اور پھر ظاہر ہے جی کہ جب ایک تحریک ہم نے پیش کی ہے تو ہماری 100% توانائیاں اسی پہ صرف ہوں گی کہ وہ ہر قیمت پر کامیاب ہو سکے۔ اچھا، تو اب حکومت نے کہہ دیا جی 10 لاکھ لوگ ہم ڈی چوک پہ بلا رہے ہیں، وہاں پہ ہم کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی لوگ بلا رہی ہے، تو کیا ہم کسی انارکی کی طرف جا رہے ہیں، لڑائی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ بات تو ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن وہ شاید ایک گھمنڈ ہے ان کو کہ شاید میں 10 لاکھ لوگ لا سکوں گا۔ کیا 10 لاکھ لوگوں کا یہاں اکٹھے ہونے سے حالات پہ کوئی اثر انداز ہو سکے گا؟ کیا ٹرمپ نے اپنے نتیجے کے دن امریکہ میں لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا؟ تو کیا اگر لاکھوں لوگوں کے اکٹھے کے اعلان ہونے سے پھر وہ کامیاب ہو گیا، پھر لوگوں کی رائے بدل گئی، پھر ووٹ گننے والے جو ہیں وہ دباؤ میں آ گئے، مغلوب ہو گئے؟ ایسی صورتحال نہیں ہے اس وقت۔ اور یہ بہر صورت کوئی ایسے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر تو بات رہی پبلک کی، تو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی پورے ملک میں عوام کو بھی، اپنے کارکنوں کو بھی، تمام متاثرہ طبقات کو جو اس وقت پاکستان کی اس نااہل حکومت کی وجہ سے برے حالات کا شکار ہیں، بھوک کا شکار ہیں، مہنگائی کا شکار ہیں، اور تعلیم کے لیے بچوں کے بل نہیں ادا کر سکتے، بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتے، فیسیں نہیں ادا کر سکتے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہمارے ہاں موجود ہیں۔ تو اگر ہم نے بلا لیا لوگوں کو تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کوئی کنٹرول کر سکے گا۔ تاہم یہ بات آپ کی بات صحیح ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہمیں انارکی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم انارکی کی طرف جانا چاہتے تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ترجیح تو یہ تھی کہ ہم استعفے دے دیں، ایوانوں سے نکل آئیں، لیکن پھر بھی جب دوستوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایوان کے اندر عدم اعتماد کا جو ہمارا ایک جمہوری راستہ ہے، آئینی راستہ ہے، اسی کو اپنانا چاہتے ہیں، جب ہم نے ان کو اپنا لیا ہے تو پھر وہ بھی اسی محاذ پہ مقابلہ کرے۔
تو انارکی کی طرف تو انہوں نے اشارات دیے ہیں، اور اگر ملک میں کوئی حالات ایسے خراب ہوتے ہیں تو یہ اس نے پہلے بھی کچھ چھوڑا تو نہیں ہے، تو اگر کچھ بچا کچا ہے یا امکان ہے کہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ سنبھال سکیں گے، تو اس کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی پھر نہ سنبھال سکیں گے۔ اچھا، اب ایک بات تو طے ہے کہ یہ نارمل الیکشن نہیں ہے، اس میں تو ووٹ صرف اسپیکر نے گننے ہیں، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ تو سائیڈ لے چکی ہیں، اور انہوں نے جو وہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے حق میں ووٹ دیں گے ان کو گننا ہی نہیں، یہ ڈسکوالیفائی کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ نہیں کر سکتا، یہ تو اس قسم کے جبر جو ہے وہ پھر اسمبلی ختم ہو جائے گی جی۔ دیکھیے اس وقت اگر پوری اپوزیشن کے ساتھ آپ نے یہ کھیل کھیل لیا اور پھر اس کے بعد پوری اپوزیشن نے استعفے دے دیے جی، تو نہ آپ کی پنجاب اسمبلی ہو سکے گی، نہ آپ کے وفاق میں جو ہے قومی اسمبلی رہ سکے گی، آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے مستعفی ہو جائیں گے، تو پھر ملک کا نظام آپ کیسے چلائیں گے؟ تو یہ حماقت جو ہے یہ کبھی بھی اسپیکر نہیں کرے گا۔ ہمیں تو یاد ہے ایک زمانے میں جب ملک میں راج خالد صاحب اسپیکر تھے، تو انہوں نے کس طریقے سے بطور اسپیکر ایک منصف کا کردار ادا کیا، ایک غیر جانبدار کا کردار ادا کیا، اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے قواعد و ضوابط کو فالو کیا، اور آج اسی پہ اس کی تحسین ہو رہی ہے، اس کو اچھا یاد کیا جا رہا ہے جی۔ تو میں تو یہی مشورہ دوں گا خیرخواہی کی بنیاد پر کہ اسپیکر کبھی ایسی حماقت نہیں کرے کہ وہ بعد میں جو ہے تاریخ میں گالی بن جائے جی۔ اور پاکستان میں جو نقصان ہوگا، اب 3.5 سال 4 سال تک اس نے حکومت کر کے جو نقصان کر دیا، وہ تو اس کی تلافی کیسے کریں گے؟ اب اگر مزید بھی وہ اس نقصان کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں تو تاریخ کیا یاد رکھے گی ان کو، اس کس طرح یاد کرے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں دل سے کہ واقعی امپائر نیوٹرل ہو چکا ہے؟ میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ امپائر ہوتا ہی نیوٹرل ہے، اگر وہ نیوٹرل نہیں ہے تو پھر امپائر ہی نہیں ہے۔ نہیں، ریفری تو ہو سکتا ہے نا، پھر امپائر نہ ہو ریفری تو ہوگا نا وہ۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں ہم تو اشارات ہی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے تو ہمارا کوئی براہ راست اس حوالے سے بات کرنا نہ ہمیں حق نہیں پہنچتا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب غیر جانبدار نہیں تھے تو اس کا بھی پتہ چلتا تھا، جب غیر جانبداری کی طرف چلے گئے ہیں تو اس کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ بیرونی طاقتوں نے آپ لوگوں کو بڑا مال وال لگایا تاکہ یہ حکومت گرائیں، کیونکہ یہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں؟ ریاست مدینہ کی بات کرنا بھی مذاق ہے، اور باہر کے اشاروں پہ اس طرح کے کام کرنا جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی کہنا مذاق ہے۔ تو مذاق کے ذریعے سے تم سیاست سے نہیں چلتے نا جی، غیر سنجیدہ ہو کر جو چاہو کہہ دو، جس کے بارے میں گالیاں دے دو، تو یہ روش جو ہے یہ کوئی ایک نارمل انسان کی نہیں ہوا کرتی۔ اب وہ ایک نارمل حیثیت بھی کھو بیٹھے ہیں تقریباً، اور ایسی گفتگو ان کی زبان سے صادر ہو رہی ہے کہ جو ایک شریف آدمی کی زبان نہیں ہو سکتی جی۔ حضرت، آپ کو کتنی امید ہے کہ جو اتحادی ہیں حکومت کے وہ آپ لوگوں کے ساتھ عنقریب مل جائیں گے؟ 2 چیزیں ہیں جی، ایک ہے کہ ان کی اتحادی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہوں، اور وہ چاہتے ہوں کہ ہم حکومت سے وابستہ رہیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں سے تو بالکل ہی اطمینان ختم ہو چکا ہے، لیکن نئے اتحاد کی طرف آنا اور اپوزیشن سائڈ پر اپنا ایڈجسٹمنٹ اور اپنا اعتماد حاصل کرنا، میرے خیال میں اصل پہلو یہی ہے کہ ادھر سے تو میرے خیال میں 100% وہ کٹ چکے ہیں، اور کسی قسم کا ان کا وہاں پر اب اعتماد والی کیفیت نہیں رہی ہے، مایوسی کی آخری حدود تک پہنچے، کیونکہ سب مجھے ملے ہیں، چاہے آپ قافلی کی بات کریں، چاہے آپ پیر صاحب پگاڑا کی جماعت کی بات کریں، چاہے MQM کی بات کریں، آپ باپ کی بات کریں، یہ سب مجھے مل چکے ہیں، اور ان سب کے خیالات سے میں واقف ہوں، ان کے احساسات سے میں واقف ہوں، اور اب یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ آ کر ملیں گے تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بہت سے لوگوں کے تقاضے، ان کے کچھ مطالبات ایڈجسٹمنٹ کے لیے، کچھ شرائط چھوٹی موٹی سامنے آتی رہتی ہیں۔ وزارتیں بھی مانگ رہے ہیں کوئی؟ میرے سامنے تو چونکہ ایسی صورتحال ہے ہی نہیں، کیونکہ میں کس کو وزارت دوں گا جی۔
اپنے صوبے میں تو میرے پاس اتنی تعداد نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ آپ کو میں منسٹر بنا دوں گا، وزیر اعلیٰ بنا دوں گا۔ پنجاب میں بہار مسلم لیگ نون کی یہ پوزیشن ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن ہے۔ تو اگر ان سے کسی کا کوئی رابطہ ہو اور ان کے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے سامنے تو کوئی ایسی بات۔ کچھ تو ناراض اراکین کو وعدہ کیا ہوگا نا، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، جے یو آئی نے۔ ظاہر ہے جی، دیکھیے میں گزارش کروں گا، ایک دفعہ اگر ہم نے نئی حکومت بنانی ہے تو نئی حکومت میں جب ہم شامل ہوں گے اور ہمارے سے کچھ اور لوگ بھی آئیں گے تو ہم نے بھی تو حکومت میں آنے کے بعد وزارتیں لینی ہے نا، یعنی بغیر وزارتوں کی تو نظام نہیں چلتا جی۔ تو کچھ آپ کے نئے آنے والے لوگوں کو بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قواعد والی بات تو نہیں ہے، معمول کے جمہوری عمل ہے۔ سب کا نام لیا آپ نے، جہانگیر خان ترین کا نام نہیں لیا اور علیم خان کا نام نہیں لیا، ان سے رابطے نہیں ہیں؟ جہانگیر خان ہوں یا علیم خان ہوں، یہ ایک مستقل جماعت نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اور میں نے ان جماعتوں کی بات کی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے حلیف ہیں، تو دونوں میں ذرا فرق تو ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر کسی اور جماعت سے ان کے روابط ہوں ہمارے اپوزیشن کے، لیکن میرے ساتھ چونکہ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے تو میں اس پر ان کا تبصرہ نہیں کر سکتا۔ کیا پی ٹی آئی کے وفاقی وزراء میں سے کسی نے رابطہ کیا آپ سے؟ دیکھیے اس وقت جس حالت میں ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، تو میں نے آپ سے جو بات کہی ہے وہی کافی ہے، اس پر مزید میرے خیال میں ہمیں بات نہیں اس کا کرنی مطلب چاہیے۔ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو اعتبار نہیں ہے اپنی حکومت کے رہنے پہ؟ جو میری معلومات ہیں یا جہاں تک مجھے رپورٹ کیا جاتا ہے یا کوئی براہ راست یا بالواسطہ یا دوسرے اپوزیشن جماعتوں کی وساطت سے، تو ان کے اپنی صفیں ٹوٹ چکی ہیں، اس وقت مکمل ٹوٹ چکے ہیں جی۔ ایک کھلبلی ہے وہاں پر جی، بس ایک یا دو وزیر ان کی دفاع کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی کوئی وہ تو بدتمیزی کر رہے ہیں، دفاع تو نہیں کر رہے۔ بس جو بھی شکل ہے اس کی، تو بس وہ ایک دو تین ایسے ہیں کہ جو گفتگو کر رہے ہیں، جس کا چونکہ جس طرح لیڈر کی زبان ہوگی تو ان کے پیروکاروں کی بھی وہی زبان ہوگی، اور گالیاں بھی دیں گے اور ہر قسم کی، دیکھیے بوکھلاہٹ ہے، اور اس بوکھلاہٹ کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملے گا۔ دیکھیں جو پیپلز پارٹی سے آئے تھے پی ٹی آئی میں، ان کے لیے تو کافی روم ہے پیپلز پارٹی میں واپس جانے کے لیے، لیکن جو نون لیگ سے آئے تھے ان کی بڑی مشکل ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ اس بارے میں بھی ظاہر ہے کہ نون لیگ سے ان کا رابطہ ہوگا اور وہی آپ کو وہ بتا سکیں گے۔ نون لیگ کے اپنے لوگ بھی تو ہوں گے نا جنہوں نے 4 سال اسٹرگل کیا ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انہوں نے طے کرنا ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی میں جو لوگ مسلم لیگ سے گئے تھے اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں، وہ ان کو کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں، کہاں کہاں پر ان کے لیے ان کو ایڈجسٹ کرنا آسان ہے اور کہاں کہاں پر ان کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہے، یہ ساری بات وہ خود بہتر جانتے ہیں۔ حضرت آپ نے بھی عمران خان کے اوپر بڑے الزامات لگائے، آپ نے کہا یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو کیا اس کا کوئی ایویڈنس ہے ہمارے پاس؟ ایک سوال جو میں تقریباً 10-12 سال سے اٹھا رہا ہوں، اور آپ اس کے ایویڈنس آج مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو پہلے تو مجھے آپ جیسے باخبر آدمی سے یہ توقع نہیں ہے۔ یہ مان لینا، لوگوں نے سننا ہوتا ہے نا۔ جی ہاں۔ تو اس پر میں کافی کہہ چکا ہوں، اور اب تو ہر مخالف وہ وہی باتیں کر رہا ہے، مجھے اب زیادہ تر نہیں کہنی پڑ رہی، باقی لوگ اب اس کے لیے کافی ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ان کے جو ہمارے امریکہ کے جو ہینری کیسنجر، کہ جس زمانے میں وہ ہمارے وزیر خارجہ سے واشنگٹن میں ملاقات کر رہے تھے، اور اس میں گولڈ اسمتھ پہ بیٹھا ہوا تھا جو اس کا بعد میں پھر سسر بن رہا تھا، تو اس وقت اس نے کہا کہ لک آفٹر اور بوائے، ہمارے لونڈے کا خیال رکھا کرو جی۔ تو اس زمانے سے ہم جانتے ہیں اس ساری صورتحال کو۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ لندن میئر کے الیکشن میں جب وہ اپنے صادقان کے خلاف سابق سالے کے لیے گیا، تو آپ ان کے تمام پروگرام دیکھیں، اس میں جو لوگو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہے کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل۔ تو پھر اگر ہم کہیں کہ یہ لنک کہاں سے لگا ہوا ہے اور کہاں سے ان کی ساری چیزیں ہل رہی ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عجیب بتاؤں مبشر صاحب، 2013 کے الیکشن کے فوراً بعد
ایک وفد مجھے ملا، اور اس نے مجھے کہا کہ ہم 2-3 سالوں سے آپ کی تقریریں نوٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، تو کیا ہم نے صحیح نوٹ کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہم نے صحیح نوٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تصدیق کرتے ہیں، آپ نے صحیح کہا ہے۔ اچھا، حیرانی کی بات ہے، مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا ہی ہے، لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ اب نام تو میں بھی نہیں لے رہا، ہاں، کیونکہ جب ایک آدمی مجھ سے یعنی بند بند کمرے میں ہاں، بات کرتا ہے تو مجھے بھی میں تو اس طرح کا آدمی نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ میری فلاں سے فون پہ بات ہوئی تھی اور اس نے مجھے یہ کہا، تو میں تو وہ نہیں کرتا ٹھیک ہے۔ باتیں۔ لیکن ایک فیکٹ ہے کہ کافی لوگ سمجھتے ہیں، اور میں سینسیبل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ لوگوں کو قصوروار سمجھتے ہیں، تمام اپوزیشن کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے اتنا برا کام کیا ہے، اتنا برا کام کیا ہے کہ آپ 1.5 سال پہلے اگر اس کو گھر بیچتے ہیں تو اس کی تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں، اور اس کی جو کوتاہیاں ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، وہ آنے والی حکومت کے سر پہ پڑ جائیں گی، اور یہ پھر الیکشن میں کھڑے ہوں گے، کہیں گے دیکھو ہمیں ووٹ دو۔ دیکھیے، ووٹ دو اور کھڑے ہو جانا یہ تو ہے ان کا ایک آئینی حق، اس کو تو ہم کسی کو روک نہیں سکتے۔ لیکن اگر فورن فنڈنگ کیس کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر الیکشن میں اس پر اس کے حقائق کی بنیاد پر فیصلہ آتا ہے تو ملک پاک ہو جاتا ہے ایک ایسے گن سے اور ایک ایسی پارٹی سے، اس کی تمام لیڈرشپ سے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے الیکشن کمیشن کس مصلحتوں کا شکار ہے کہ وہ اتنے بڑے جرم کہ پاناما کا کیس تو ایک دم آتا ہے اور ایک شخص کو نااہل دے کر آپ اس کو ملک سے باہر کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک کیس پڑا ہوا ہے اور اس کا مدعی جو ہے دندنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ان کے گھر سے گواہی دے رہا ہوں، شاہد من اہلی، گھر کے اندر سے گواہ جو ہے وہ تو بڑا زبردست قسم کا ہوتا ہے جی۔ وہاں پر ہمارا ایک بڑا ادارہ جس کے پاس یہ کیس ہے وہ کیوں انصاف کے تقاضوں کو مؤخر کر رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، فورن فنڈنگ کیس کا تو نہیں، لیکن فنڈنگ کا تھوڑا تھوڑا گواہ میں بھی ہوں، صرف اکبر ایس بابر نہیں ہے، کیونکہ میرے سامنے بھی فنڈ جمع ہوئے ہیں، میں تھا عمران خان کے ساتھ، اور ٹورانٹو وغیرہ میں میں نے خود فنڈ جمع کیے، بعد میں نے یہ نہیں پتہ کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ پرائیویٹ اکاؤنٹس میں آئی، تو اگر وہ بھی کھلے گی بات تو وہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گی، اور یہ کوئی اتنا مشکل کیس نہیں ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیوں الیکشن کمیشن ٹائم لے رہا ہے؟ یہ تو الیکشن کمیشن سے میں اپنا سوال ہے، پورے اپوزیشن کا سوال ہے۔ بار بار ہمارے وفود گئے ہیں اور وہاں پر ان سے کہا ہے کہ بھئی فیصلہ دو، کیوں پوری قوم کو آپ نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے؟ ایک ادارہ آج فیصلہ دے گا اور کل معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر آسانی کے ساتھ ایک چیز ختم ہو سکتی ہے تو پورے اس ملک کو کرب میں ڈالنا اور پورے ملک کو ایک مشکل میں ڈالنا، بلکہ پورے پارلیمنٹ کو مشکل میں ڈالنا، وہ بھی تو عوام کے نمائندے کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح پورے ملک کو اور قوم کو اور عام آدمی کو مشکل میں ڈالنے کے بجائے اگر ایک ادارہ فیصلہ کر لیتا ہے تو بہت جلد معاملات حل ہو جائیں گے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لائحہ عمل تیار ہے؟ ایک دفعہ اگر آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کو کامیابی ہوتی ہے تو وزیر اعظم، میں ایزیوم کر رہا ہوں، اگر غلط ہے تو مجھے کہہ دیجیے کہ غلط ہے، کہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اگلے، اور مختلف لوگوں کی کابینہ ہوگی پھر، اور صوبہ میں بھی آئے گا، لیکن آپ لوگ ملک کو سہارا دے سکتے ہیں جو معاشی طور پہ، دفاعی طور پہ، خارجی طور پہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو چونکہ اپوزیشن ایک شیڈو کیبنٹ بھی کہلائی جاتی ہے اور وہ آلریڈی لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، تو اگر نئی حکومت بھی انہی کی قیادت میں بنتی ہے تو وہ عام جمہوری اور سیاسی روایات کے چانس تو یہی ہے کہ ان کی قیادت پہ بننا ہے۔ لیکن میں جلسوں میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں اور آج آپ کے اس مجلس میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ سب سے زیادہ بڑا اس حکومت کو ہٹانے کا نہیں ہے، اس نے جو ملک کو نقصان پہنچا دیا ہے اقتصادی لحاظ سے، خارجہ پالیسی کے محاذ پر، بین الاقوامی برادری کے محاذ پر، ملک کے اندر عام آدمی کی سطح پر جو مشکلات اس پیدا ہو چکے ہیں، اس کو دوبارہ اٹھانا، پاکستانی عوام کو مطمئن کرنا، ایک ایسی قوم جس کے اندر خود اعتمادی آ سکے، جن کا روزگار بہتر ہو سکے، جو اپنے بچوں کے لیے جو آج فکر مند ہے اس کی فکر مندی ہم کم کر سکیں، بین الاقوامی دنیا کے مفادات ہم اپنے ساتھ وابستہ کر سکیں، ان کے دلوں میں پاکستان کو ایک مقام دے سکیں، تو ظاہر ہے
کہ یہ ایک لمحے میں ہونے والا کام نہیں ہے. اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ ہم صرف کچھ اصلاحات کریں، چاہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ہیں، اور فوراً ہم وہ جو امانت قوم کی ہے جو 2018 میں چوری کی گئی تھی وہ واپس قوم کو دی جائے، اور قوم پھر فیصلہ کرے. قوم نے اگر فیصلہ کر لیا ہمارے حق میں تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہی چیلنج ہوگا کہ ہم ملک کو دوبارہ اقتصادی راہ پہ فوری کیسے اٹھائیں. انتخابات تو ہو نہیں سکتے نا مولانا، کیونکہ ابھی پورے لوکل باڈیز ہونے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہے کہ وہ بار بار انتخابات ہی کراتا رہے. یہ تو سال سے پہلے تو نہیں ہوں گے. اس سال میں کیا ہوگا؟ کیا ہماری اکانومی بہتر ہوگی کہ نہیں؟ میں ایک گزارش آپ سے عرض کروں، جس وقت یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ عام انتخابات ہوں گے تو پھر ترجیح اسی کو حاصل ہوتی ہے. بلدیاتی الیکشن پھر اس کے بعد دہلی ہو منتخب جاتا ہے. حکومتوں کے زیر انتظام ہوا کرتے ہیں. اس وقت تو ایسے حالات میں بلدیاتی الیکشن کرائے جا رہے ہیں کہ جب قوم تحریک میں ہے، اور تحریک کے دنوں میں لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے وہ سب ٹھیک ہے، وہ سمجھیں گے کہ ہم ایک قانون کے مطابق کر رہے ہیں، ہمیں عدالت نے حکم دیا ہے جس کی وجہ سے ہم پابند ہیں. یہ ساری باتیں ان کی اپنی جگہ پر، لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور سیاسی حوالے سے سوچتا ہوں کہ یہ ماحول جس میں پوری قوم ایک تحریک کے اندر ہے، وہاں پر یہ بلدیاتی الیکشن میں قوم کو مصروف کر دینا اس سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن کو بلدیاتی ادارے کوئی پالیسیاں نہیں بناتی جی. بلدیاتی ادارے تو لوکل باڈیز. لوکل باڈیز ہیں، وہ تو گلی کوچے میں لوگوں کی کچھ چھوٹی موٹی ضرورتیں ہوتی ہیں، کوئی گلی پکی کر لی، کوئی کمرہ اسکول میں بنوا دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ کوئی پالیسی تو یہ تو پالیسی کے اندر ہوگا. آپ بلدیاتی ادارے بنا کر بلدیاتی اداروں کو دیں گے کیا کہ جب آپ کے پاس خزانے میں کچھ ہوگا نہیں، ملک کے پاس کچھ ہے نہیں. لہٰذا اس طریقے سے بلدیاتی ادارے میں نئے لوگوں کو منتخب کر لینا کہ وہ پبلک کو کچھ نہیں دے سکے، صرف گالیاں گروانے کے لیے آپ الیکشن کرا رہے ہیں، صرف اپنے ایک فرض پورا کرنے کے لیے کہ ہماری جو ڈیوٹی تھی ہم نے کر لی. ملک کے لیے کیا مفید ہے؟ کیا یہ حالات ایسے ہیں؟ نئی حکومتیں بنتی، جائز حکومتیں بنتی، جنون حکومتیں بنتی، اور پھر وہ اپنی نگرانی میں اس کا اہتمام کرتے تو پھر بامانی بھی ہوتی. لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ بھئی ان کو فنڈز بھی ملیں گے، یہ ہمارے مسائل بھی حل کریں گے، اور اس میں کوئی پاکستان پر بوجھ بھی نہیں آئے گا. اس وقت تو عجیب سی کیفیت ہے. ہمارے صوبے میں ایک مرحلے کا الیکشن ہو چکا ہے اور یہ بیٹھے ہیں بیچارے، کہتے ہیں حلف اٹھائیں گے. کب اٹھائیں گے؟ جب اگلے مرحلے کا الیکشن ہو جائے گا. اگلا مرحلہ جو ہے وہ تو ابھی رمضان شریف سے چند دن پہلے الیکشن ہوں گے، پھر رمضان شریف آ جائے گا. ابھی پنجاب میں بھی شاید رمضان شریف کے اندر ہی لوگ مصروف رہیں گے. تو یہ جو ہم ایک اسلامی ملک بھی ہے، مسلمان معاشرہ بھی ہے، یہاں رمضان شریف کی اپنی مصروفیات ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ اہتمام ہوتا ہے اس کا، اور اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. تو کئی بوجھ جو ہیں لوگوں کے اوپر ڈال کے ہم کوئی مؤثر ادارے نہیں تشکیل دے رہے، بس ایک جان چھڑانا چاہتے ہیں، ذمہ داری سے جان چھڑانے والی بات ہے. تو میرا خیال اس طرح ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں بامانی اور بامقصد قسم کے ادارے تشکیل دینے کے لیے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے. آپ میں نے ایک مفروضے میں سوال کر رہا ہوں، میٹافوریکل، کہ میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی اور آپ لوگوں نے حکومت گرا دی. اب آپ لوگوں کی ایک مخلوط حکومت بن گئی، اب وہاں سے شروع ہو رہی ہے. کیا نیب کو آپ پابند کریں گے کہ اس وقت تحریک انصاف کے وہ تمام حضرات جن کی کرپشن کے چرچے ہو رہے ہیں ہر جگہ اور بہت زیادہ ہیں وہ لوگ، ایسی بات نہیں، ان کے اوپر نیب کو ایکٹیو کیا جائے گا؟ کیا ان کے اوپر ریفرنسز بنیں گے؟ دیکھیے، پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ نیب خود کیا ادارہ ہے. یعنی ہم سارے کام جبر کے تحت کریں گے. نیب کو ایسی حیثیت دے دی گئی ہے کہ جس نے ہمیشہ انتقام کی سیاست کی ہے، احتساب کی سیاست یا نہیں پگڑی کی. اچھالی ہے؟ پگڑیں اچھالی ہیں. تو میں تو سوچتا ہوں کہ ہمیں کسی کی دشمنی میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ جس طرح پہلے ایک ادارہ غلط استعمال ہوتا رہا، اب ہم بھی اس ادارے کو اسی طرح غلط استعمال کرتے رہیں گے. ہمارے پاس دوسرے جینون متبادل راستے ہیں اس ملک کے اندر، اور ہمیں ان راستوں کی طرف جانا چاہیے. تاہم بہرحال یہ ساری چیزیں جب سارے اپوزیشن کی مشترکہ ہوں گی تو پھر سب باہر مشاورت سے ہی اس حوالے سے ایک لائحہ آپ کے خیال میں نیب کا ادارہ صحیح ہے کہ نہیں؟ میں اول دن سے اس کو غلط ادارہ کہتا ہوں.
یہ بنا ہی اس لیے ہے کہ ملک کے اقتصاد کو کمزور کر دیا تو گیا یہ تو آپ کے پارٹنر نے بنایا، میاں صاحب نے بنایا تھا، نہیں میاں صاحب نے بنایا، جنرل مشرف نے بنایا تھا. اب سیف ہاں الرحمان ہاں صاحب نے. ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ یہ کچھ پرانی چیزوں کا جب آپ حوالہ دیں گے، ممکن ہے آپ خود ان سے پوچھیں گے تو آج وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں اس وقت بھی اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. بعد میں پاکستان کے کہیں بھی دنیا کی سیاست میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے. آج جو آپ کا سخت زبردست قسم کا مخالف ہے، ایسے حالات پلٹا کھاتے ہیں کہ جہاں آپ کو جبراً پھر دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آنا پڑتا ہے. ہمیں کسی کو تاریخ میں ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، جو ہم احتساب کے نام پر اور پیسے مال کی بنیاد پر دنیا میں تبدیل کرتے ہیں لوگوں کی، ہمارے پاس جینوئن ادارے ہونے چاہیے جس میں جب میں حکومت میں ہوں تو مجھے آپ چور نظر آئیں، اور جب میں حکومت میں نہ ہوں تو پھر آپ مجھے چور نظر نہ آئیں. یہ کون سا انصاف ہوا جی؟ تو اس حوالے سے ہمیں حقیقت پسندانہ انداز کے ساتھ دیکھنا چاہیے. نیب بہرحال اپنے وجود اور اساس میں ایک ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے، جسے غلطی کی گئی کہ 18ویں ترمیم میں اس کو تحفظ دیا گیا. نہیں تحفظ ملنا چاہیے تھا، اور ہم نے وہاں پر کہا بھی، لیکن بہرحال باقی سب دوستوں نے کہا کہ پتہ نہیں لوگ کہیں گے یہ تو احتساب سے ڈرتے ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں. یہ مفروضی قسم کی بات پر تو تو اب آپ اس کو نظام نہیں چلا کرتے. ری وزٹ کریں گے پارلیمنٹ میں آ کے اس قانون کو؟ میرا خیال ہے ہونا چاہیے، لیکن اب سب دوستوں پہ بیٹھیں گے، ہماری پوزیشن کیا ہوگی، قومی عوام کا مینڈیٹ ہمیں کیا ملے گا، ہم کس مینڈیٹ کے تحت وہاں اسمبلی میں موجود ہوں گے. لیکن ہماری ایک رائے جو ہے وہ آ گئی آپ کے پاس. کیونکہ 18ویں ترمیم کو تو زرداری صاحب وغیرہ ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتے، کہیں پہ بھی ایڈریس نہیں آپ کو کرنے دیں گے. نہیں، 18ویں ترمیم جو ہے یہ ہمارا بھی اصولی طور پہ یہی موقف ہے، لیکن اس کی جزیات اگر بعض ایسے ہوں تو پارلیمنٹ ہے اسی پر کہ کل اگر ہم 18ویں ترمیم پاس کر رہے تھے تو ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھی نا، کہ جس کی تلافی کے لیے ہم کر رہے تھے، تو پھر بھی تو ہم نے انسانوں نے بنایا نا. تو ہم انسانوں سے بھی اگر کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس میں صوبائی خود مختاری کا مسئلہ سب سے اہم ہے، لیکن صوبائی خود مختاری میں بھی کچھ ایسی ایشوز ہیں کہ جس کو ہمیں ذرا ریوزٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. اچھا جی، صحافی کو غلط بات کرتا ہے نا تو پیکا آرڈیننس آ جاتا ہے، اس کو آپ پکڑ لیں، دھکڑ لیں، اندر کر لیں، محسن بیگ کے ساتھ جو ہو رہا ہے. لیکن سیاستدان جتنے مرضی جھوٹ بولتا رہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ کسی آرڈیننس کے تحت نہیں آئے گا. بات یہ ہے جی کہ جب پوری قوم سے جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تو 5 سال حکومت کی جاتی ہے. لیکن اگر کسی حکومت اور اس کے وزیر کے بارے میں ایسی بات کی جائے تو اس کو 5 سال قید ملتی ہے. یہ ہے فرق بڑا جی، کہ ایک طرف انعام میں اسی کردار کے انعام میں 5 سال حکومت، اور اسی کردار کو جرم قرار دے کر 5 سال آپ جیل میں ڈالتے ہیں. تو یہ وہ تفاوت ہے کہ جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ واقعی انصاف کی تحریک ہے، یہ واقعی انصاف کے علم بردار ہیں. پھر انصاف کو بھی جوڑتے ہیں ریاست مدینہ کے ساتھ. نسبت خاک را بعالم پاک، شرم آتی ہے خدا کی قسم جب اس قسم کے لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. کبھی آپ کو یہ آپ نے سوچا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ہم جیسے لوگ آپ لوگوں سے ملتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم مولوی پہ اعتبار نہیں اس طرح کرتے. پاکستان میں اگر ہم ووٹ کے تناسب سے دیکھیں تو علماء کو ووٹ کم پڑتا ہے بنسبت سیکولر لوگوں کے، کہ اتنی تعلیمات ہونے کے باوجود، اسلامی ریاست ہونے کے باوجود، اتنا آپ کا انفراسٹرکچر ہونے کے باوجود آپ لوگ ایک پاپولر ووٹ کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے اور ایک اس کا ایک لمبا پروسیجر ہے. اس میں جو چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے، جب ہم صرف اس صفحے کے اوپر سامنے نظر آنے والی چیز کو، سطح کو دیکھ کے بحث کریں گے، وہ ناکافی ہوگا. تہ میں جائیں گے تو بحث لمبی پڑ جاتی ہے. اور میں یہی علماء کرام سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو انبیاء کا وارث سمجھتے ہیں تو انبیاء کی وراثت اگر محراب کا مصلی ہے اور اس پر آپ کے بغیر قوم کسی کو قبول نہیں کرتی، اگر ممبر رسول وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے اور وہاں پر آپ کے بغیر قوم کسی کو قبول نہیں کرتی، تو پھر سیاست بھی منصب انبیاء ہے. اور اس سیاست کے منصب پر پھر علماء کرام کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ سیاست میں کیوں حصہ لیتے ہیں؟ اگر سیاست شرعیہ ہو، انبیاء کی سیاست ہو،
تو آج بھی اس کے اصل وارث علماء کرام ہیں. لیکن پھر یہ ہمیں خود بطور عالم کے سوچنا ہوگا کہ ہم نے عام آدمی کو اس حوالے سے کیوں مطمئن نہیں کیا. عام آدمی تدبیر و انتظام چاہتا ہے، بہتر معیشت چاہتا ہے، اپنے مسائل و مشکلات کا حل چاہتا ہے، جابر اور ظالم سے کہ ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے. آپ اپنے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تانے کچہری کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے. وہاں پر اگر آپ انتخابی سیاست کرتے ہیں اور آپ غریب آدمی کی مشکل میں اس کا ساتھ دیتے ہیں تو عذروی شریعت کتنا قابل اجر کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت بیان کی ہے اس بات کی، اور ہم لوگ شاید ابھی تک اس انداز سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. لیکن آج جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو وابستہ علماء کرام ہیں، اور میں آپ کو عرض کروں کہ 4 سے 5 لاکھ تو فارغ التاثیر علماء کرام ہوں گے. اتنا بڑا فورم شاید دنیا میں کبھی کسی کے پاس ہو جو اس وقت ہمارے پاس ہے. اور وہ عوام میں جاتے ہیں، وہ پبلک میں جاتے ہیں. آج آپ کے ملک میں اگر کوئی مسلم لیگ کی بات کرتا ہے یا کوئی پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہے عوامی حوالے سے، تو اسی طرح جمعیت علماء اسلام کی بھی بات کرتا ہے کہ بھی ایک بڑی پارٹی کے طور پر. تو اس نہج پر ہم نے کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، اور پھر ہم نے پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، ان کے ساتھ اتحادی کی ہیں. ان کے اس ذہن کو ہم نے متفقہ بنایا ہے کہ ہم نے پاکستان کے آئین کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، جمہوری نظام کے ساتھ رہنا ہے. اور تمام مذہبی جماعتیں چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے وابستہ ہوں، سب سے پہلے 22 اسلامی دفعات جب 1951 میں طے ہوئے، اس پر بھی سب کا اتفاق. پہلی دستور اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس پر بھی سب کا اتفاق. ختم نبوت کی ترمیم آئی، سب کا اتفاق. ناموس رسالت کا قانون آیا، سب کا اتفاق. سن 73 کا آئین، سن 73 کے آئین کی اسلامی دفعات، MMA تک، ہم سب کے سب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی لحاظ سے اس بات پر متفق ہیں، چاہے ہم الگ الگ پلیٹ فارم پر اپنی سیاست کریں. لیکن شریعت بل پہ تو اتفاق نہیں تھا کسی کا، اور وہ اس لیے وہ سینٹ میں رہ گیا جب مولانا سمیع الحق لے کے آئے تھے. میرے خیال میں وہ مشورے سے نہیں تھا، وہ اتفاق بالکل مشاورت تو تھی نہیں اس میں. بس اس میں تو نمبر گیم کا کوئی شاید مسئلہ آ گیا تھا. اب ہم ایک موقف رکھتے ہیں. آپ کو میں بتا دوں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مخاصمت کرتے تو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو بل پاس ہوا اس میں کوئی 14 خرابیاں ہم نے تلاش کر لی تھیں، اور پھر ہم بے نظیر بھٹو کی حکومت میں کوشش کر رہے تھے کہ اس کی اصلاح کی جائے، اور بڑے بڑے قداور قانون دانوں کے ساتھ ہم شاگردوں کی طرح جا کر بیٹھے کہ ہم اس کو بہتر بنا کر اسمبلی میں لا سکیں. لیکن اس کے بعد وہ اسمبلی میں جو لوگ آتے ہیں ان کو تو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں مولانا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ سینٹر میں ہیں، بالکل ہر جماعت جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے، ہر لیڈر جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے اپوزیشن کا. فرض کریں آج عمران خان آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ مل کر بیٹھے، ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، تو کیا اس میں کوئی نرمی گرمی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بات ہو سکتی ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک قول ہے کہ جو چیز بگڑ جائے اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے، ورنہ مٹ جانا چاہیے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. لہٰذا یہ ایسی بگڑی ہوئی چیز ہے کہ جس کا مٹ جانے کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہوگا. میں آپ مٹانے نکلے ہوئے اس کو نہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ آج آپ عمران خان کو کوئی میسج دیں میرے کیمرے کے تھرو اور یہ کیمرہ، تو آپ کیا میسج دیں گے عمران؟ میسج یہی ہے کہ وہ عوام کا منتخب نہیں ہے. ایک تاریخ کی بدترین قسم کی دھاندلی کی گئی 25 جولائی 2018 کو، جو ہماری تاریخ کا سیاہ دن ہے. وہ فوری طور پر مستعفی ہوں اور قوم کو دوبارہ مینڈیٹ اور ووٹ کا امانت واپس کریں. وہ تو نہیں کریں گے. وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم تو اپنے مقصد کی آئین کے مطابق قوم کے حق کی جنگ لڑیں گے، اس سے تو ہم دستبردار نہیں ہو سکتے. پھر اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس وقت جس طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ووٹ ڈالنے جائے گا اس کو ہمارے جلوس کے اندر سے گزرنا پڑے گا، ہم اس کو ماریں گے، یعنی جو ڈال کے آئے گا اس کو جلوس میں سے گزرنا پڑے گا. تو بیسیکلی ہم اب سڑکوں پہ لڑائی کروانے لگے ہیں. آپ یہ بات ان کی طرف منسوب نہ کریں. آپ پہلے یہ بات میری طرف منسوب کر لیں. اگر ایسا میں کرتا تو پھر کیا تبصرے ہوتے ہیں آپ کے؟ ہم تو کہتے ہیں ملک دشمن ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا.
دہشت گرد ملا آ گیا، یہ انتہا پسند آ گئے، فلاں آ گیا، کافی فلاں آ لوگوں گیا. نے کہا جب آپ کے حرکت الانصار پارلیمنٹ لاجز میں گئے ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں نا، کوئی ڈنڈا ہے ان کے پاس، صرف ایک ہے کہ انتظام کرتے ہیں اور ایسے وقت میں وہ خدمت کے لیے پہنچ میرے جاتے پاس ہیں. اس پہ ایک لطیفہ آیا، میں نے لطیفہ سنانا ہے آپ کو، آن ایئر سنانا ہے. اچھی بات. وہ کہتے ہیں ایک صاحب کا رشتہ گیا کسی خاتون کے لیے، تو ان کا لڑکا کرتا کہ ان کا جی میجر ہے، ان کا کس فوج میں میجر، ان کا حرکت الانصار کا میجر ہے یہ. تب آپ کے تو لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں نہیں، یہ تو خیر کسی کی شکل کو آپ بگاڑنا چاہیں نا. تو وہ تو آپ کسی کے اچھے خوبصورت آدمی کو آپ کوئی بھی شکل پہنچا حضرت دیں. لیکن لوگ اس دن جمعیت ڈرے علماء تھے، اسلام ایک اس دن جماعت ڈرے ہیں ہے. لوگ. ہمیں جمعیت علماء اسلام کا کردار دیکھنا ہے. جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ شعبہ جات ہیں. شعبہ مبلغین بھی ہے، شعبہ افتاء بھی ہے جس میں علماء کرام بیٹھتے ہیں، شعبہ انصار الاسلام بھی ہے جو رضاکار ہیں. کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، یہ رضاکار ہر علاقے میں فوراً پہنچتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. جمعیت کے جلسوں میں امن و امان چاہیے. ہم نے میل مارچ کیے ہیں اس پورے کو کنٹرول کرنے کے لیے. حضرت پولیس کے پاس اتنی نفری کہاں ہوتی جو ہمیں کنٹرول کرے گی. میں نے اگر جمعیت علماء کا 7 سالہ کیا، پولیس پہ تو آپ کا اعتبار بھی نہیں. جب آپ کو کووڈ ہوا تو آپ اسپتال نہیں گئے، آپ نے گھر میں علاج کرایا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے اور کامران مرتضیٰ صاحب بھی نہیں گئے. 50 لاکھ کا اجتماع 7 سالہ بھی کیا. آپ مجھے بتائیں 50 لاکھ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا مجھے حکومت اتنی پولیس مہیا کر سکتی ہے اگر میرے اپنے رضاکار نہ ہوں؟ تو یہ پھر میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، کتنا جھوٹ بولا گیا کہ لاجز میں جو ہے رضاکار آ گئے. 10 رضاکار اندر آئے ہیں، وہی جس کو گیٹ پہ الاؤ کیا گیا، گیٹ پاس بنا. گیٹ پاس بنا ان کا، اور باقی لوگ چلے گئے واپس کہ نہیں اجازت ختم. بات 10 آدمیوں کے پیچھے پورے اسلام آباد کی پولیس کا دھاوا بولنا، اور ایک ہی لاش کے اندر دو کمرے ہیں یا 3 کمرے ہیں جی. ان کمروں میں کتنی دنیا ہوگی جس کے اوپر آپ پوری اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ دعویٰ بولے اور اندر گھسے اور دروازے توڑے اور میزیں توڑے اور صوفے توڑے اور لوگوں کو کھینچے. پارلیمنٹ کے ممبر کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تا وقت کہ اسپیکر تھے آپ اجازت نامہ نہیں اور لیں. پارلیمنٹ لاجز بھی تو اسمبلی کا احاطہ ہی اسمبلی ہے. کا حصہ ہے جی. پھر اسمبلی کے حصے کے ساتھ ساتھ اگر میں اسمبلی کا ممبر ہوں، آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، اتنی ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ وہاں سے شناختی کارڈ جمع کریں گے، آپ کو فون کریں گے کہ آپ کے بندے آئے ہوئے ہیں، آپ اجازت ہے، اور آپ کہیں جی میری اجازت ہے، میرے پاس آ جائیں. اتنی ریکوائرمنٹ، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں جی. تو اس کو اتنا پروپیگیٹ کیا گیا، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، کوئی حیا ہے یا کوئی چیز ہے. اور اس جھوٹ پر مجھے زیادہ افسوس ہے کہ ناجائز کام کیا گیا. ایک سویلین آدمی لاجز میں آتا ہے اور پارلیمنٹ کے ممبر کی اجازت سے آتا ہے. 70 نہیں 10، صرف 10. اور اگر پارلیمنٹ میں 165 اراکین ہمارے پاس یا 163 اراکین ہمارے ہوں ایوان پارلیمنٹ کے اندر، اور ہر آدمی کہے کہ مجھے 1 کی اجازت ہے، دوسرے 2 کی اجازت ہے، تو میں پوری بھی نہیں آتی جس کے اوپر. یہ کیا بات ہے کہ بغیر اجازت کے ہم کوئی قانون کو نہیں جانتے؟ تم ہم سے اچھا قانون کو جانتے ہو، تم اچھا ہم سے کوئی قانون کے احترام کو جانتے ہو. نہ تمہیں لاجز کا احترام ہے. مجھے پتہ ہے کہ ان لاجز کے کمروں میں تم کیا کردار ادا کرتے ہو. تمہاری گند اور غلاظت کے تعفن اور بدبو کہاں تک پھیلتی ہے وہاں سے جی. ہم نے تو، اور وہ کون سی ہے ایک خاتون جو وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو کر ٹھڈے مارتی ہے، حریم اور شاہ. ہاں، تو وہاں تو کوئی کارروائی اس کا نہیں ہوتی جی. وہ تو پھر بھی حریم و محترم ہے. لیکن اگر ہمارے کچھ باریش نوجوان وہ صرف اپنے اراکین کو، کہ ہمیں علم ہو گیا تھا کہ ہمارے اراکین کو انہوں نے اٹھانا ہے، تو ان کو تحفظ دینے کے لیے پھر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ واقعی انہوں نے 1 گھنٹے کے بعد یہ کارروائی کرنی ہے، ورنہ 70 کے 70 داخل ہو جاتے ہیں ہم لوگ جی. کوئی ہمیں اس کی پرواہ اس کی نہیں ہے جی. پھر اس کے بعد جب ہم نے پورے ملک کو جام کیا، اور جب میں پہنچا اور آدھے گھنٹے کے اندر میرے اپیل پر پورا ملک جام ہو گیا، تب جا کر یہ نیچے آئے ہیں اور ان کو چھوڑا جی. تو اس طریقے سے نہیں ہے. انہوں نے جو بدماشی کی ہے، خلاف قانون کیا ہے، اور ایک ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے. مجھے تو اس پہ احتجاج ہے. یہ میرے ساتھ بات کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ منہ بنا کر باتیں کر لینا، یہ دہشت گرد یہ اور وہ اور یہ، اس قسم کی باتیں ہمارے ساتھ نہ کرو. ہم
लाख दर्जे तुमसे बेहतर शरीफ और आइन के ताबे और कानून के पासदार लोग हैं, तुम्हें तो आइन को समझ, आइन का समझ ही नहीं, इनको कानून की समझ ही नहीं है। जहाँ एक बुनियादी इंसानी शराफत का वहाँ पर कोई जगह नहीं है, वो हमसे बात करते हैं। अब एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे जिसमें आप फ़ोन कर रहे हैं और आपके साथ कुछ साथी बैठे हुए हैं, सारे में ख्याल साद रफ़ीक साहब वगैरह काफ़ी बैठे हैं, और वो ये लोग कह रहे हैं कि आप जनरल बाजवा को शिकायत कर रहे हैं कि हमारे लोगों को गैर कानूनी तौर पर पकड़ा। तो वो किसको कर रहे थे? वो खानज़ादा शाहज़ेब आपके साथ। अच्छा, शाहज़ेब के। माहर बुखारी, इन दो को मैंने इंटरव्यू दिया है, उसी के साथ मेरी गुफ्तगू हुई है, तो बस। और उनको बाजवा को, किसी को बाजवा बना दिया, किसी को क्या बना दिया। शाहज़ेब खानज़ादा भी बाजवा ही है, वो काम थोड़ी है वो किसी से। खैर वो बरखुरदार है हमारा। हाँ, वो हमारा भाई है। एक सहाफ़ी है, उसने मुझे फ़ोन किया और मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया। हाँ, जब गैर ज़रूरी सवाल किया तो मैंने कहा यार इससे मेरा वो करता है। शाहज़ेब गैर ज़रूरी सवाल ना किया करें, वो भी मौलाना को। ये शाहज़ेब खानज़ादा के लिए मैसेज था। मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम मीटिंग्स के बीच में से हमें टाइम दिया। और मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला वो करे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और जो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर। हमारा भी यही हदफ है, हमारा भी यही हदफ है। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। Until the next time, Allah Hafiz.